السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلیمہ کی گود میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے 150 کلومیٹر دور ایک بستی تھی جس کا نام بنو سعد تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ایک ہفتے کے بعد بنو سعد کی 10 عورتیں اپنی اپنی سواری لے کر مکہ کی طرف کسی دودھ پینے والے بچے کی تلاش میں نکلیں۔ اس زمانے میں عورتوں کے لیے روزی کا یہی ایک ذریعہ تھا کہ وہ عورتیں مالدار گھرانوں کے بچوں کو اپنے گھر لا کر انہیں دودھ پلاتی اور پھر جب وہ بچے تھوڑا بڑے ہو جاتے تو انہیں ان کے ماں باپ کو واپس کر آتی اور اس کے بدلے میں ان بچوں کے ماں باپ دودھ پلانے والی عورتوں کو بہت زیادہ پیسے اور تحفے دیتے تھے۔ اسی امید میں بنو سعد کی 10 عورتیں مکہ کی طرف اپنی اونٹنیاں لے کر چلیں۔ انہی عورتوں میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تھی۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر بہت زیادہ غریبی تھی۔ ان کے شوہر کو کوئی کام نہ ملتا، صرف بکری چرا کر انہی کے دودھ پر دن رات گزارا ہوتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ایک اونٹنی بھی تھی لیکن وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی کیونکہ بنو سعد قبیلے میں گھاس بھی بہت کم اگتی تھی، اس لیے جانوروں کو بھی صحیح سے چارہ نہیں مل پاتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ اپنی اسی کمزور اونٹنی کو لے کر مکہ کی طرف ان 10 عورتوں کے ساتھ چل پڑی تاکہ انہیں بھی کوئی دودھ پیتا بچہ مل جائے جس کی وجہ سے ان کے گھر میں بھی 4 پیسے آنے لگیں۔ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ ان کا ایک دودھ پیتا بچہ اور ان کے شوہر تھے۔ ان عورتوں کی اونٹنیاں طاقتور تھیں اس لیے وہ بار بار حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی سے آگے نکل جاتی اور پھر دور جا کر ان عورتوں کو ایک جگہ پر رکنا پڑتا تاکہ حلیمہ سعدیہ کی کمزور اونٹنی بھی دھیرے دھیرے ان کے پاس پہنچ جائے اور ساری عورتیں ایک ساتھ مکہ پہنچیں۔ ان عورتوں کو بار بار حلیمہ سعدیہ کے لیے رکنا پڑتا تھا، اسی لیے آخر ان عورتوں نے حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ اے حلیمہ، تمہاری وجہ سے ہمیں بار بار رکنا پڑتا ہے، دھوپ بھی بہت تیز ہے، اس لیے اگر تم اجازت دو تو ہم نکل جائیں اور تم دھیرے دھیرے اپنی اسی اونٹنی سے آتی رہنا۔ حلیمہ سعدیہ بیچاری اس وقت کیا جواب دیتی؟ انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم لوگ میری وجہ سے پریشانی مت اٹھاؤ، جاؤ تم سب نکل جاؤ، میں اپنے شوہر کے ساتھ دھیرے دھیرے پیچھے آ رہی ہوں۔ 2 دن کے سفر کے بعد یہ 9 عورتیں پہلے ہی مکہ پہنچ گئیں اور مکہ میں جتنے بھی مالدار گھرانے تھے ان کے گھروں سے کوئی نہ کوئی دودھ پینے والا بچہ لے لیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ 9 عورتیں سب سے پہلے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آتی لیکن جب معلوم ہوتا کہ اس بچے کا باپ نہیں ہے اور یہ بچہ یتیم ہے تو وہ اسے لینے سے انکار کر دیتی اور کہتی کہ ارے ہم اتنی دور سفر کر کے اس لیے آئے ہیں تاکہ بچے کے باپ سے ہمیں کچھ پیسے اور خرچہ مل جائے، یہ بچہ تو یتیم ہے، اس سے ہمیں کیا ملے گا، اس لیے ساری عورتوں نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیا اور مکہ کے مالدار بچوں کو لے کر چلی گئیں۔ پوری ویڈیو پارٹ 2 میں دیکھیں۔